الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عمران خان صاحب کی جد و جہد کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں سیرت النبی کی روشنی میں، اور میں نے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسائنمنٹ دے کر بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسائنمنٹ کو 21 قمری سالوں کے اندر اچیو کیا، اکمپلش کیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں ہمیں پہلے 13 سال جو ملتے ہیں اس میں اس گول کا کوئی ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے۔ جس بات کا آپ نے ڈھنڈورا پیٹا ہے، یعنی بالکل محاورے میں عرض کر رہا ہوں، اس پر کوئی یہ اعتراض نہ آپ کے ذہن میں آئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول بجایا کرتے تھے، اس لیے کہ اعتراض کرنے والا عام طور پر ایسا ہی نقطہ نکالا کرتا ہے۔ ڈھنڈورا پیٹنا اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، اس کو محاورے ہی کی حد تک رکھیے کہ ایک بات کو بار بار کہنا، ڈنکے کی چوٹ کہنا، بار بار دہرانا اور اس کو اپنا مشن بنانا، اسے کہتے ہیں اردو زبان میں ڈھنڈورا پیٹنا۔ ڈھول بجانا مراد نہیں ہے اس سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جو بات کہی، اور قرآن مجید اس پر شاہد ہے، پورا مکی قرآن وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے پر گفتگو کرتا ہے، مختلف اسالیب سے، پورے زور و شور کے ساتھ، اور متنبع کرتا ہے کہ یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی متکبر یا شیخی خورے انسان نہیں تھے کہ شیخیاں مارتے پھرتے لوگوں کے سامنے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ آپ کا مزاج ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک ذمہ داری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اس بات کا اعلان کریں کہ آپ میرے پیغمبر ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھل کر اعلان کیا ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یعنی قریش کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آئے کئی زاویوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیم کیا کہ یہ قرآن مجید جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوا ہے، یہ میرا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے، اور چیلنج کے ساتھ آیا ہے کہ اس جیسا کلام لے آؤ۔ قریش نے کہا کہ ہاں جو تم کلام پیش کر رہے ہو اس کی عظمت کے تو ہم قائل ہیں، اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہترین کلام ہے، لیکن تم یہ کہو کہ یہ میرا کلام ہے تو ہم تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے کہ تم سید الشعراء ہو، یعنی تمام انٹلیکچوئلز کے سردار ہو، یعنی تمہیں نمبر 1 پہ لے آئیں گے ایز این انٹلیکچوئل، لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، صاف صاف کہا کہ جو کلام میرا نہیں ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ میرا کلام ہے، اور یہی بار بار ایمفیسائز کیا اور بار بار اسی کلیم کو دہرایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر وحی ہوتا ہے، اور یہی میری نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ جیسے
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا معجزے کے طور پر، ید بیضا بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا فرمائی اپنی نشانی کے طور پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نشانی کے طور پر قریش کے سامنے پیش کیا ہے، وہ بہرحال قرآن مجید ہی ہے۔ اور تیسری بات جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی گئی ہے وہ آخرت کا تذکرہ ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جو سورۃ العلق کی آیات ہیں، یعنی پہلی 5 آیات تو وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا تذکرہ ہے۔ اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اس لیے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے۔ لئن سألتہم، کئی دفعہ آیا قرآن مجید میں، لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو، یہ ان کون ہے؟ قریش، اہل عرب، من خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خالق مانتے تھے، اور صرف خالق ہی نہیں، قرآن مجید کی گواہی موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بارشوں کا برسانے والا بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے۔ سورہ یونس کے اندر ارشاد ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، پوچھو ذرا ان سے کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، اور آنکھیں اور کان کس کے کنٹرول میں ہیں، اور کون مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے؟ سیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ۔ تو کہا کہ پھر ان سے پوچھو افلا تتقون، تو پھر تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآنک تعارف کروایا، یعنی خالق تو وہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بطور خالق متعارف تھے، بطور رازق متعارف تھے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآنک انٹروڈکشن کیا ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو پھر یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، تمہارا حقیقی مالک اور تمہارا حقیقی آقا ہے، لارڈ ہے۔ تو اس کے بعد آخرت کا ذکر ہے سورۃ العلق میں، یعنی پہلی 5 آیات میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اور یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، بات بتا دوں آپ کو کہ قرآن مجید سائنس کی یا ایمبریولوجی کی کتاب نہیں ہے کہ یہ ایمبریولوجی کی سٹیجز بتائے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اس میں جو بھی سائنسی حقائق قرآن مجید نے بیان کیے ہیں وہ ڈیلی آبزرویشن کے ہیں، کہ مکے والے بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے، اونٹ بھی پالتے تھے، اور ان کے اپنے گھروں میں بھی پریگننسیز بھی ہوتی تھیں اور ایبارشنز بھی ہوتی تھیں۔ اور ایک عام مرد بھی اور ایک عام عورت بھی جانتی ہے کہ جب ایبورٹ ہوتا ہے، جب بھی ایبارشن ہوتی ہے، تو ارلی ہو جائے تو صرف خون نکلتا ہے، ذرا اور لیٹ ہو جائے تو ذرا جمع ہوا خون نکلتا ہے، اور لیٹ ہو جائے تو پھر ایک انفارم سا ماس جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ انہی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جسے قرآن مجید میں سٹیجز ہیں کہ پہلے یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا۔ تو یہاں جو فرمایا کہ وہ جس نے انسان کو جمے ہوا خون سے پیدا کیا، یہ کوئی سائنسی انفارمیشن نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی آبزرویشن تھی کہ دیکھو تم ذرا کسی خون سے کوئی بندہ بنا کے دکھاؤ یا کوئی جاندار بنا کے دکھاؤ، تم نہیں بنا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو بناتا ہے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑی عزت والا ہے، سب سے زیادہ کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ بتایا جو وہ کبھی نہ جان سکتا تھا۔ اس کے بعد جو 3 آیات ہیں وہ بڑی اہم آیات ہیں، یعنی دین کے جو بنیادی پلرز ہیں ان میں سے ایک پلر ہے کہ جو اسی وحی کے اندر بیان ہو گیا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے،
یعنی انسان کی سرشت میں، اس کی نیچر کے اندر سرکشی کے جراثیم ہیں۔ ذرا وہ سر اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ انسان سرکش نظر آئے گا۔ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، ان رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے۔ بے پرواہ دیکھنے کا مراد کیا ہے کہ اس کا آبزرویشن کیا ہے کہ ایک ہے مادی قوانین۔ مادی قوانین کیا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اور اسی طرح خراب کھانا، بسا ہوا کھانا اگر آپ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ خراب ہوگا۔ آپ آگ میں انگلی ڈالیں گے تو آگ آپ کی انگلی کو جلا دے گی، اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ آپ غلطی سے گرم گرم کافی یا چائے کا گھونٹ بھر بیٹھیں تو آپ کو فوراً اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، آپ کا تالو، آپ کا ہونٹ جل جاتے ہیں۔ لیکن آپ جان بوجھ کر جھوٹ بولیں تو زبان پر کوئی چھالوا نہیں پڑتا۔ آپ غلطی سے بھی خراب کھانا کھا لیں تو آپ کو آدھی رات کو ایمرجنسی پہ جانا پڑ جاتا ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر بھی کسی اور کا حق مار کے اپنے بھائی کا حصہ کھا جائیں تو آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ آبزرویشن انسان کو جری کر دیتی ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو سرکش اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے، بے نیاز، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان الی ربک الرجع، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جو دین کے بنیادی ستونوں میں سے ہے، دین کے 3 بنیادی نظریات میں سے ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ پر یقین کہ وہ میرا رب ہے، اور کم سے کم اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور اس کے ثبوت کے طور پر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور تیسرے، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد آئے گی، جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اپنے رب کے حضور محاسبے کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی، وحی کے آغاز کے بعد، وہ آپ کو اسی کی تکرار نظر آئے گی۔ قرآن مجید کا مکی حصہ پڑھ لیجئے کہ اس میں انہی کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کا کوئی صفحہ کسی مصحف میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آخرت کا ذکر نہ ہو۔ اور ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ملے گا، اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کا ذکر ملے گا۔ اور پورے مکی قرآن میں یعنی کچھ تو صورتیں وہ ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عنوان ہی قصص الانبیاء اور انباء الرسل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں وارننگز ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے بھی قوموں نے میرے نبیوں کو جھٹلایا۔ اور یہ بھی میں پھر یاد دہانی کرا دوں آپ حضرات کو کہ اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے باغی اور سرکش تاریخ انسانی میں ہمیشہ رہے ہیں، لیکن کبھی کسی قوم پر یا کسی شخص پر صرف اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، یا اگر بڑی احتیاط برتوں تو یہ کہوں گا کہ وہ قرآن مجید میں مینشن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے جن عذابوں کا تذکرہ ہے وہ رسولوں کو نہ ماننے کی وجہ سے آئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود تو زمین پر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جان بوجھ کر نہیں مانا، پہچاننے کے باوجود جس کو ماننے سے انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا ہے۔ وہ فرعون ہو، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت شعیب کی قوم ہو، حضرت لوط کی قوم ہو، حضرت صالح کی قوم ہو، یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہو، تو ان سب کا کامن معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ان کی طرف، حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، اور باقی جن پیغمبروں کا میں نے نام لیا ہے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی دنیا ہی میں سزا سے دوچار کیا۔ تو قرآن مجید پہ مکی صورتوں کے تو یہ مضامین ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹیمیٹ آبجیکٹو وہ کیا تھا؟ اللہ کے دین کا غلبہ تھا، اور اس کا بھی واضح الفاظ میں اعلان آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گا، مکی صورتوں میں نہیں ملے گا۔ یعنی یہ آیت قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی ہے، لیکن تینوں مکی صورتیں نہیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی قرآن مجید اور دین حق یعنی سچا دین یعنی دین اسلام دے کر بھیجا، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر۔ اس کے بعد ایک جگہ فرمایا سورہ فتح میں وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس پر گواہ، اس پر مددگار۔ اور سورۃ توبہ اور سورہ صف میں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، یعنی وہ کامیاب ہوں گے۔ تو مکی قرآن اور مدنی قرآن کا یہ بڑا بنیادی فرق ہے کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ ہی کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسٹریٹجی سجھائی ہے، جو اسٹریٹجی آپ کو دی ہے، وہ کیا ہے کہ بس ان 3 باتوں کو کھلے عام، سرے عام، پوری شدت کے ساتھ کہتے رہو اور ان کا ڈنڈورا پیٹتے رہو۔ اس پر جو تشدد تم پر ہو وہ برداشت کرو۔ اور بڑی حکمت ہے اس میں کہ جب آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور آپ حکومت وقت کو یا نظام وقت کو چیلنج کریں گے تو پھر نظام جو ہے وہ آپ کو کچل دے گا، اور سائلنٹ میجورٹی جو ہے وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ جو سردار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ایسی سرداری نہیں ان کے پاس ہوتی، ورنہ سرداری مل جائے اس کو مینٹین کرنا ممکن نہیں ہوتا جب تک آپ کے ذہن میں کوئی صلاحیت نہ ہو۔ تو سردار تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ کیا ہونے لگا ہے، یعنی صرف اس بنیادی بات پر کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ وہ سردار کے جو اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے انہوں نے تو اپنے غلاموں پر بھرپور تشدد کیا، لیکن عام لوگ انہوں نے اسی جگہ پر رکھا اس کو کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یعنی اپنے سرداروں کے پریشر میں آ کر وہ لوگ کہ جنہوں نے کھل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی مانا، یا یوں کہیے کہ رسول کی حیثیت سے اگرچہ تسلیم نہیں بھی کیا، لیکن جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں دیٹ میک سینس کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہماری پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے، وہی ہمیں کھلا رہا ہے، وہی ہمیں پلا رہا ہے، وہی ہماری حفاظت کر رہا ہے، یہ کیا تو ٹھیک رہے ہیں۔ اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، دیٹ آلسو میک سینس کہ اس دنیا میں جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ان کا کوئی تو حساب ہونا چاہیے، اور یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے۔ جب آپ اخبار میں کوئی بڑی بھیانک خبر پڑھتے ہیں کہ جی دواؤں کے اندر بھی ملاوٹ ہو رہی ہے اور 2 نمبری 3 نمبری 4 نمبری ہو رہی ہے، تو آپ کی فوراً زبان پہ آتا ہے یار انہیں کوئی پچھڑا نہیں۔ قرآن مجید نے اس کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایسے درندہ صفت لوگ بھی تھے جو اپنی بیٹیوں کو صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں ایک صورت کے اندر کہا گیا ہے کہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہاں کیا کچھ ہوگا۔ آخر میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ کہتے ہیں اس لڑکی کو کہ جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی تھی۔ یعنی اگر اس کا جرم لڑکی ہونا تھا تو یہ اس کا جرم نہیں تھا، لڑکی تو اس کو میں نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لڑکی تو میں نے بنایا تھا، لہٰذا ہم اس سے پوچھیں گے کیا جرم تھا تیرا۔ مراد کیا ہے کہ بعض پرس ہوگی ان کی کہ جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مطففین میں فرمایا کہ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب
لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں سے کمی کر لیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ملاوٹ جو ہے وہ میرا آپ کا سب کا ایک کنسرن ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے، اور دل سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی ان کو روکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے یس ہم پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم پوچھیں گے۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے مکی قرآن کے اندر، وہ یعنی ان سب چیزوں پر ہے، مختلف اسالیب سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ قیامت اخلاقی طور پر بھی واجب ہے، اور میں تمہیں خبر دے رہا ہوں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کہ وہ آئے گی۔ تو وہ بھی جب عوام الناس کے سامنے بات آتی تھی تو وہ اگرچہ کمزوری کی وجہ سے سرداروں کے سامنے، چودھریوں کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، لیکن دیٹ میڈ سینس ٹو دیم کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن نہیں کر سکتے۔ آ کے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن تو دیے رکھی، خاندان بنو ہاشم کے ذریعے تھرو ابو طالب، یعنی جب تک ابو طالب خاندان کے سربراہ رہے، زندہ رہے، تو انہوں نے خاندان بنو ہاشم کے سربراہ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیے رکھا۔ لیکن ہوا کیا کہ قریش نے پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ اسی زمین پر ہوا کہ نہیں ہوا کہ قریش کا تقاضا تھا ابو طالب سے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب نے کہا نو وے، یہ ہمارا بچہ ہے، ساڈا منڈا خبردار ہاتھ لایا تھا، اور بڑے بڑے عجیب پرپوزلز ان کی طرف سے آئے کہ ایکسچینج کر لو، اب عتبہ کا فلاں بیٹا تم لے لو، یہ ہمارے حوالے کر دو۔ تو ابو طالب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، واہ سیانے بڑے ہو تسی کہ میں اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو، اور میں تمہارے بچے کو کھلاؤں اور پلاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تنگ آ کر قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ سب اسی زمین پر ہوا ہے، اور 3 سال کا ورسٹ مقاطع بائیکاٹ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، 7 نبوی کے محرم سے لے کر 10 نبوی کے محرم تک پورے 3 سال کا مقاطع، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی میں بنو ہاشم کو محصور کر دیا گیا، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا، اور کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اندر نہیں جا سکتی۔ ہے تاریخ میں کہ کوئی ایک شخص تھا نیک دل، وہ اونٹ پر غلہ لاد کر اور اس کو وہاں چھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ وہ خود ہی چلتا چلتا جو ہے وہ آگے چلے جائے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اناج ان تک پہنچ جائے، باقی کوئی لے کر جائے اس کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ کچھ نیک دل لوگ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے یا کہیں بچ بچا کر کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے، اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ 10 نبوی میں وہ مقاطع ختم ہوا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کیسے ہوا، لیکن بہرحال ہو گیا۔ لیکن باہر آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے پہنچے ذاتی۔ ایک تو یہ کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کی وہ بندی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ رائٹ سپورٹ دی، باوجود اس کے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سارا مال انویسٹ کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا بلکہ۔ اور عام جو پریکٹس ہے وہ کیا ہے کہ کوئی خاتون ذرا 4 برتن زیادہ جہیز میں لے کے آ جائے تو اس کا نخرہ نہیں سنبھالا جاتا۔ یہاں کیا تھا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ وہ کیسے غنی ہوئے تھے کہ جب حضرت خدیجہ نے مکے کے سرداروں کو گھر بلا کر انہیں گواہ بنا کر کہا تھا کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا۔ وہ خاتون جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہیں، جن کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف کی ہے کہ یہ ایک عجیب معاملہ ہے، عورت کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ اس کو سوک ناپا جو ہے وہ کبھی ایکسیپٹیبل نہیں، مری ہوئی سوکن جو ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں ہوتی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انتہائی شکر گزار اور کرٹیس انسان تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے۔ حضرت عائشہ کو یہ بات ذرا ناگوار گزرتی تھی کہ اب باقی بیویوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ وہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ بہت اچھے الفاظ میں کرتے تھے، انہیں یاد کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ ہی دیا کہ مجھ میں کیا کمی ہے کہ ابھی تک آپ کو وہ چھوٹے قد والی یاد آتی ہے، یعنی ان کو ایک برے نام سے پکار کر ان کا ذکر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، تمہیں معلوم ہے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ تو وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا شیب بنی ہاشم سے، شیب ابی طالب سے باہر آتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور ان کے پیچھے پیچھے ابو طالب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا۔ اب خاندانی نظام تھا، خاندانی نظام میں ہمیشہ ایک سربراہ ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ اخبارات میں تصویریں دیکھتے ہیں کہ جی فلاں صاحب کی دستار بندی ہوئی، اب وہ خاندان کا سربراہ بن گیا۔ تو خاندان کا اگلا سربراہ ابو لہب بن گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، لہٰذا اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا اور قریش کا تقاضا پورا کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ بڑا کنٹرول ٹاؤن تھا، وہاں پر یا کرشی رہ سکتا تھا، یا کسی کرشی کا حلیف رہ سکتا تھا، یا اس کا غلام رہ سکتا تھا، یا اس کا سپورٹ کرنے والا رہ سکتا۔ آج بھی آپ جائیں سعودی عرب میں یا کسی ملک میں تو وہاں پر آپ کو ایک کفیل جو ہے وہ بزنس کرنے کے لیے بنانا پڑتا ہے، یا تو آپ کا صرف وزٹ ویزا ہو، آپ وزٹ کر کے آ جائیں، لیکن آپ وہاں کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں یا آپ وہاں پر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی کفیل چاہیے، اس کے بغیر آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس معاشرے میں بغیر خاندان کے کوئی تصور نہیں، یا خاندان ہو آپ کے پیچھے، یا کوئی شخص آپ کی ضمانت دے دے، وہ آپ کو پروٹیکشن دے دے۔ تو آپ نے 2-3 اشخاص سے تقاضا کیا پروٹیکشن کا، اسائلم کا، لیکن کسی نے نہیں دی۔ تو آپ طائف تشریف لے گئے اسائلم کے لیے، دعوت کے لیے نہیں گئے تھے، تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے۔ وہاں 3 بھائی تھے جن کی زمینیں تھیں بہت ساری طائف میں، آپ 1 بائی 1 ان سے ملے اور تقاضا کیا کہ مجھے تمہاری پناہ چاہیے۔ تو انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے 10 سال مکے میں وہ نہیں ہوا تھا جو ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، کہ آپ کو باہر نکال دیا گیا اور کچھ اوباش نوجوانوں سے کہا گیا کہ ذرا اس کی خبر لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے آپ کی پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنا کر آپ پر پتھراؤ کیا۔ اور پنڈلی کی ہڈی ہم خوب جانتے ہیں کہ گھر میں چلتے پھرتے ہوئے کبھی کسی فرنیچر کے کونے سے پنڈلی کی ہڈی ٹکرا جائے تو جان نکل جاتی ہے انسان کی۔ اتنے پتھر مارے کہ اس میں سے خون بہہ گیا بہت سارا، اور خون بہہ جانے کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے آپ تھوڑے سے سیمی کانشیس ہوئے اور آپ بیٹھے اپنے پاؤں کے بل۔ 2 نوجوان آئے اور انہوں نے آپ کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھا کے کہا کہ یہاں نہ بیٹھو، چلو۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر باہر لے کے آئے ہیں، اور ایک باغ میں آ کر آپ نے پناہ لی ہے۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری طرح کانشیس ہوئے ہیں، پوری طرح آپ کو ہوش آیا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہے۔ بہت عجیب مناجات ہے، بہت عجیب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اس میں ایک منفرد واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی شکوہ آیا اللہ تعالیٰ سے، لیکن یقیناً وہ شکوہ میرے اور آپ کا شکوہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کا شکوہ تھا، کہ اگرچہ آخر میں جا کر یہ کہا کہ ان لم یکن علیہ غضبک فلا ابالی، کہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کے ابتدائی الفاظ جو ہیں وہ ہلا دینے والے ہیں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، اللہم الیک اشکو، میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ الی من تقلنی،
الا من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تم نے میرا معاملہ ان کے سپرد کر دیا ہے کہ جیسے چاہیں مجھ پر تشدد کر لیں، ان پر زیادتی کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کس کو یقین ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو یقین ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو یہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے، چہ جائے کہ انہوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ لہذا شکوہ طائف والوں سے نہیں کیا آپ نے، شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کہ مجھے اسائنمنٹ بہت بڑی دے دی اور مجھے وسائل بہت کم دیے، اور پھر لوگوں کے حوالے کر دیا جیسے چاہیں مجھے ستا لیں اور مجھ پر تشدد کر لیں۔ لیکن وہ بات جو میں نے کہی پہلے، آخر کیا کہا؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں، اگر یہ سب کچھ تیرے غضب کی وجہ سے نہیں ہوا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ طائف سے آپ باہر تشریف لائے ہیں، اور اس کے جلدی بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی ہے، آسمانوں کی سیر کرائی ہے۔ اور کئی دفعہ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا کہ معراج کب ہونی چاہیے تو میں کہتا کہ پہلی وحی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا، ایک پنڈال سجتا، فرشتے بیٹھے ہوتے اور آپ کو سٹیج پر بلایا جاتا، اور پھر تالیوں کی گونج میں آپ کو پہلی وحی دی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو خوب جانتا ہے، کون سا کام کب کیسے اور کس وقت کرنے کا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج یعنی 11 سال کے بعد کروائی۔ یعنی اختلاف ہے مورخین کے درمیان، سیرت نگاروں کے درمیان کہ معراج کب ہوئی، 10 نبوی میں ہوئی یا 11 نبوی میں ہوئی۔ مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں ان تمام روایات کو نقل کر کے جو کنکلوژن نکالا ہے وہ یہ ہے کہ سن 11 نبوی میں آپ کو معراج ہوئی۔ اور اگر تاریخ یہی ہے 27 رجب تو رجب تو ختم ہو گیا، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اور ذی الحج کے یعنی پہلے ہی ہفتے کے اندر یا پہلے ہی عشرے کے اندر 10 دنوں کے اندر اندر ایام حج میں منی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب سے آئے ہوئے، مدینہ سے آئے ہوئے 5 افراد سے ملاقات ہوئی، رات کے اندھیرے میں ہوئی۔ کیوں ہوئی رات کے اندھیرے میں؟ کہ دن بھر ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، آپ جس سے بات کرنے لگتے تھے پیچھے سے بول پڑتا تھا وہ یہ جادوگر ہے، جادو کر دے گا، تم کر اس کی بات نہ سننا۔ لہذا آپ نے رات کے اندھیرے میں منی کے اندر یثرب سے آئے ہوئے 5 افراد سے ملاقات کی، انہیں اپنا تعارف کروایا، انہوں نے آنکھوں میں دیکھا ایک دوسرے کو، اور کہا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں۔ وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، اور ہم بدکاری نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، یعنی جو موٹی موٹے دین کے احکام تھے ان پر عمل کرنے کا عہد کیا، اور ساتھ ہی تقاضا کیا کہ آپ ہمیں ایک معلم ارشاد عطا فرما دیں جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھاتا رہے۔ ہماری بڑی محرومی ہے کہ ہم آپ کے پاس نہیں ہیں اور قرآن آپ سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور انہیں معلم بنا کر بھیجا۔ اب اگلے سال پھر جب حج کا موسم آیا تو 75 افراد آئے مدینہ منورہ سے، یثرب سے، اور ان میں 3 خواتین بھی تھیں۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام دکھایا تھا، یعنی قرآن مجید پڑھایا تھا بظاہر صرف، لیکن صرف پڑھایا ہی نہیں تھا، گھوٹ کے پلا دیا تھا، یا شاید انجیکٹ کر دیا تھا ان کے اندر، کیونکہ وہ قرآن مجید جب اندر گیا، یہ جیسے جو فرق ہے مختلف ذاتوں اور برادریوں کے درمیان، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں پٹھان، راجپوت اور جاٹ یہ لڑنے بھننے والی برادریاں ہیں، اور شیخ اور ارائیں جو ہیں یہ اپنے کام سے کام کرنے والے، کہ ارائیں کو اپنی فصل کا زیادہ فکر ہوتا ہے کہ یہ کٹائی کا موسم ہے اور یہ فلاں چیز کا بجائی کرنی ہے، تو وہ بچتا ہے کسی الجھنے سے تاکہ اس کا اصل کام متاثر نہ ہو۔ اور کاروباری آدمی کی اصل جو کنسرن ہوتا ہے اس کا وہ کاروبار ہوتا ہے،
یعنی جب بھی کوئی ہنگامہ ہوتا ہے اور دکانیں بند ہوتی ہیں تو جو کاروباری آدمی ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ یار خام خواہی، یار خام خواہی۔ اب مدینے کے لوگ کاشتکار تھے، اور یہ تانا بھی دیا تھا عتبہ بن ربیعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کا انشاءاللہ میں اگلی دفعہ تفصیل سے ذکر کروں گا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں تانا تھا کہ ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بے عزتی نہ کراؤ، ہمارے برابر کے لوگ ہمارے مقابلے میں لاؤ۔ لیکن جب قرآن مجید ان کے اندر اترا تو شیر بن گئے، لڑا دے ببولے کو شہباز سے، کہ عرب کے جو چودھری تھے، عرب کے جو سورما تھے، مکے کے لوگ، قریش، یہ کاشتکار اتنے تکڑے ہو گئے، اتنے طاقتور ہو گئے، اتنے جرأت والے ہو گئے کہ یہ قریش کے سرماؤں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا مقصد ہی یہ تھا، مطلب ہی یہ تھا کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے، کوئی نسبت نہیں ہے اسامہ بن لادن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن یہ ہمارے سامنے آیا نا کہ امریکہ نے جو آج دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے، اس نے اسامہ کو اپنا دشمن ڈکلیئر کیا، اور طالبان نے انہیں پناہ دی اسامہ بن لادن کو، تو کیا حال ہوا اس کا؟ تو قریش نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو اپنا دشمن ہی کہنا تھا، اور یہ وہ جانتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور کہا کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اپنے بچوں کی طرح جیسے ہم اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور واقعتاً انہوں نے حق ادا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے رسپانس میں مدینہ منورہ ہی کو اپنی وصال کی جگہ بنایا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آپ واپس مکہ مکرمہ میں آ کر آباد نہیں ہوئے۔ تو انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی آئندہ جمعہ کو بھی، اب وقت ہو گیا ہے بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے